الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وحدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، بالخصوص کچھ بندے سوال کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ضعیف حدیث کے متعلق سوال کی جاتا ہے۔ پچھلے دنوں بھی مجھ سے کافی بندوں نے سوال کیے، میں نے ان کو باقاعدہ طور پر کوئی کلپ موجود نہیں تھا تو اس لیے ان کو مفتی حسان دامت برکاتہم العالیہ کا میں نے کلپ سینڈ کیا، کیونکہ ان کا ضعیف حدیث کے اوپر کلپ موجود ہے۔ تو میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اس پر بنا دیا جائے اور مزید کچھ حوالہ جات اس میں ایڈ کر دیا جائیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کی یہ رہنمائی ہو جائے، کیونکہ وہ سن کے نا مرزے کو اور اسلام 360 انہوں نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، تو وہاں سے دیکھ کر تو کافی سارے لوگ نا گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے۔ آپ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر۔ ضعیف حدیث کے متعلق ہمارے ائمہ کرام کے دو اقوال ہیں، اور جمہور محدثین نے اس حوالے سے ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا قول تو یہ ہے، اگر تو ہو وہ حدیث جو ضعیف ہے اس میں اگر دو فاق ہے کسی وجہ سے، تو اگر وہ عقائد میں سے ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ فضائل میں سے ہے، کسی کی فضیلت بیان کرنی ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ دو اقوال ہمارے ائمہ کرام کے اولاً موجود ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عظیم بزرگ، اور جنہوں نے صحیح مسلم شریف کی شرح بھی لکھی ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور اسی کے حوالے سے اور دوسرے محدثین کرام جیسے امام باقی جیسے عظیم بزرگ، امام حاکم نیشاپوری جیسے عظیم بزرگ، اور بالخصوص ہمارے ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر جو حدیث میں مشہور ہیں، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عظیم بزرگوں نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ آیا ہم ضعیف حدیث کے اوپر عمل کریں گے یا نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی حوالہ رکھتا ہوں۔ یہ ہم نے میں وہ کتابیں پیش کروں گا جو ہمارے بچوں کو نا درس نظامی کے دوران پڑھائی جاتی ہیں، تو یہ وہ کتابیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ باقی اعلیٰ حضرت کا اس پر رسالہ بھی موجود ہے، میں اس کا بھی حوالہ دے دوں گا۔ یہ سب سے پہلے اربعین نوویہ کتاب ہے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ نے اس کے اندر یہ میرے پاس جو کتاب موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 14 میرے سامنے کھلا ہے، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا، ضعیف حدیث کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا لکھا۔ کہتے ہیں وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام نووی کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث ضعیف ہو اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ حدیث ضعیف ہے اور ہے کسی کی فضیلت کے بارے میں تو اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے، یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے ہیں۔ آئیے دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ دوسری کتاب جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ اگر پڑھ لیتے تو صرف نعرے نہ رہتے کہ ہم علمی کتابی ہیں، صرف نعرے نہ بجتے، یا ان کے فالوور کے صرف نعرے نہ بجتے بلکہ وہ پڑھ بھی لیتے اور اصول کا پتہ ہوتا۔ ایک ہے سطحی علم کا ہونا، وہ اور بات ہے، وہ تو بے شمار لوگوں کو ہوتا ہے سطحی علم، لیکن ہاں یہ اصول کا علم ہے نا، اس کے لیے ہمیں اکابرین سے مدد چاہیے ہوتی ہے، ہمیں بزرگان دین سے کی صحبت چاہیے ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے تب یہ علم آتا ہے۔ ابھی غور کیجئے گا، یہ المقدمۃ الشیخ امام شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ آپ نے اس میں ضعیف حدیث کے متعلق لکھا، یہ صفحہ نمبر 48 میرے پاس کھلا ہے، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، غور کیجئے گا۔ آپ کہتے ہیں ومشتہر ان الحدیث الضعیف معتبر فی فضائل الاعمال، کہتے ہیں بے شک
حدیث ضعیف وہ فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے، اس پر عمل جائز ہوتا ہے اگر کسی کی فضیلت کے بارے میں ہو۔ یہاں لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے جی او جی ان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، وہ تو ضعیف حدیث ہے، لیکن یہ تو پڑھو اگر وہ فضائل میں سے ہے تو ہمارے علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے علماء تو کہہ رہے ہیں وہ فضائل اعمال میں سے ہے تو وہ حدیث مقبول ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں ہے تو سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس پر فضائل اعمال میں سے وہ مقبول ہے اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا، ان کی فضیلت بیان کی جائے گی اگر وہ حدیث ان کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ تو پھر یہ اسلام 60 جیسی ایپ سے بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ آئیے میں تیسری وہی کتاب جو درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے اور تفسیر مصطلح الحدیث میرے پاس موجود ہے، یہ دکتور محمود طحان صاحب کی کتاب ہے۔ دکتور یعنی یہ عربی میں ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے جیسے ہمارے ہاں لیا جاتا ہے ڈاکٹر کہا جاتا ہے، ڈاکٹر محمود طحان میں کہہ دیتا ہوں آسانی کے لیے تاکہ مشکل نہ رہے۔ تفسیر مصطلح حدیث کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر یہ 60 میرے پاس کھلا ہے اور یہ میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے حدیث، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ضعیف حدیث کے متعلق ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام میں سے ڈاکٹر محمود طحان صاحب کہتے ہیں اختلف العلماء فی العمل بالحدیث الضعیف الذی علیہ جمہور انہ یستحب العمل به فی فضائل الاعمال۔ کہتے ہیں علماء کا ضعیف حدیث کے متعلق اختلاف ہے، لیکن ہاں جمہور علماء جو ہیں وہ ضعیف حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر عمل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام اس حوالے سے ہمیں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور امام بحقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو المدخل الی السنن کے اندر کے تحت لکھا ہے، اور امام حاکم نے المدخل الی الصحیح کے تحت ضعیف حدیث کو لکھا ہے کہ ہاں جب وہ ضعیف حدیث ہو لیکن متعدد طرق سے آ رہی ہے، بے شمار اس کے طرق ہیں اور سندیں مزید اس میں، اور وہ حدیث ایک ہے مانن ایک ہے لیکن اس میں حدیث دوسری طرف سے بھی آ رہی ہے اور مزید اس متعدد طریقوں سے آ رہی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اور امام بحقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو کہا کہ وہ حدیث جو ضعیف ہے وہ ضعیف حسن کے تحت ہو جاتی ہے۔ یہی تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب جاء الحق کے اندر، یہ وہ کتاب ہے جسے بڑے بڑوں کو پڑھ کر نا درد اٹھتا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے حق کو واضح کر دیا ہے نا، انہوں نے نام یہی رکھا ہے جاء الحق۔ اس کو پڑھیے آپ نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر ضعیف حدیث کے متعلق جو احکام لکھے، یہ صفحہ نمبر 384 میرے پاس کھلا ہے۔ آپ کہتے ہیں کون؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاعدہ نمبر 2 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں صحیح اور حسن احکام اور فضائل سب میں معتبر ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا، اور کہتے ہیں جو صحیح حدیث ہے نا اور حسن حدیث ہے یہ فضائل میں بھی معتبر ہے، احکام میں بھی معتبر ہے، لیکن حدیث ضعیف صرف فضائل میں معتبر ہے، احکام میں معتبر نہیں، یعنی اس سے حلال و حرام ثابت نہ ہوں گے، ہاں اعمال یا کسی شخص کی عظمت و فضیلت ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی شخص ہے، یعنی صحابہ میں سے ہو، تبع تابعین میں سے ہو، یعنی صحابہ میں سے ہو، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اگر ان کے حوالے سے ان کی فضیلت کے اوپر کوئی حدیث ہے اور ہے ضعیف تو فضائل میں معتبر ہوگی، تو ان کی فضیلت اس حدیث سے بیان کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں ضعیف حدیث جھوٹی یا غلط یا گھڑی ہوئی حدیث کو نہیں کہتے، جیسا کہ غیر مقلدین نے عوام کے ذہن نشین کرا دیا ہے۔ یعنی غیر مقلد ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے، یہ غلط ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ غیر مقلدوں کا کام ہے کہ لوگوں کے حق کو چھپا دینا اور باطل کو ان کے سامنے رکھ کر ایسا ان کے دلوں میں ڈال دینا جس سے وہ حق سے ہی دور ہو جائیں۔ لیکن ہمارے علماء کرام ہمیں ہر وقت
حق کو واضح کرنے اور حق بیان کرنے کی ہمیں ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں اگر ضعیف حدیث کسی وجہ سے حسن بن جائے تو وہ بھی مطلقاً معتبر ہوتی ہے، اس سے احکام و فضائل سب کچھ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار محدثین کرام، جن میں امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں جب اگر کوئی حدیث ہوتی احکام کے بارے میں، احکام کو ثابت کرنا ہوتا تو ہم اس میں شدت اختیار کیا کرتے تھے، ہم اس کے رجال میں یعنی راویوں میں ہم غور کیا کرتے تھے، اس کے بعد ہم حکم ثابت کیا کرتے تھے۔ تو اگر تو وہ حدیث ضعیف ہوتی تو پھر ہم اس بارے میں اگر کسی کے فضائل بیان کرنے ہوتے تو اس حوالے سے اگر حدیث ہوتی اور ضعیف ہوتی تو پھر ہم اس میں نرمی کیا کرتے تھے، یعنی ہم رجال میں نرمی برتا کرتے تھے۔ یہ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالہ منیر العین کے اندر اس کو لکھا ہے ضعیف حدیث کے متعلق۔ آپ نے بھی اسی بات کو لکھا جو ہمارے محدثین کرام صدیوں پہلے لکھ گئے کہ ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنا، اگر وہ فضائل کے بارے میں ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، وہ معتبر ہوگی اور عمل مستحب ہوگا۔ یہ منیر العین کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور امام ہیں جن کا نام حافظ ابن مرقن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، آپ نے اپنی کتاب البدر المنیر کے اندر اس کو ذکر فرمایا، امام نووی نے الاذکار کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ میں مزید امام نووی کی ایک اور عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ امام نووی کہتے ہیں قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا۔ امام نووی کہتے ہیں فضائل، ترغیب، ترہیب میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہے جب تک کہ حدیث موضوع نہ ہو۔